جی، آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ 6 سال سے لے کے 12 سال تک کی بچیوں کے بارے میں ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ پہلے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کیسے بچوں کو کھٹے میٹھے چورن، سلانٹی پاپڑ نمکو، پیزا برگر شاورما پہ لگا دیا جاتا ہے اور اس سے آنتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آنتیں خراب کا لفظ بار بار آتا ہے تو میں آپ سے اس کی پہچان کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑی آسان ہے۔ آنتیں جب خراب ہوتی ہیں بچے کی تو اس میں 2 وجوہات سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، قبض ہو جاتی ہے اور مسلسل ہی قبض رہتی ہے، 1-2 دن کے بعد پخانہ آتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ موشن لگ جاتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں کہ دن میں 3-4 دفعہ موشن آ جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے بچوں میں جو دیکھا گیا ہے کہ کھانا کھاتے ہی پخانے کی عادت ہو جاتی ہے اور کھانا بیچ میں چھوڑ کے بچے واش روم کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آنتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جگر خراب ہو جاتا ہے، یہاں تک بھی والدین کی آنکھیں نہیں کھلتی، ماں اس چیز کو غور نہیں کرتی اور ان باتوں کو عام لیا جاتا ہے، اور آنتوں کی سوزش کے حوالے سے کبھی کوئی چیز کھلا دی، کبھی کچھ کھلا دیا، کبھی کسی سے دوائی لے لی، اور اس کو مرض سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہیں سے بچی کے بربادی کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ میں جاؤں گا 60 سال کی عمر تک اسی طرح ویڈیو لے کے، اور میں بتاتا جاؤں گا کہ کس طرح سے علامات میں، چونکہ سستی تھکاوٹ یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، گری گری طبیعت، غصہ، چڑچڑاپن، گھبراہٹ، یہاں لکوریے کی شکایت مسلسل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بچی جو ہے ہمارا حیا ہے، اور ماں سے بھی وہ بات نہیں کرتی، کتراتی ہے، بتاتی نہیں ہے۔ کچھ والدہ جو ہے وہ سمجھدار ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیتی ہیں اور بچوں کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، زیادہ تر نہیں دیکھتی۔ پڑھنے میں من نہیں لگتا، کام کرنے میں من نہیں لگتا، سستی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ بعض بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زکام ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، یوں ہی پڑھنے بیٹھے تو ناک سے پانی ایسے بہتا ہے کہ کتاب تک تر ہو جاتی ہے اور ان سے پڑھا نہیں جاتا، نظر ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ اس کی علاج کی طرف آتے ہیں، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نے علاج پرووائڈ کرنا، تو علاج میں عارضی طور پہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ویڈیو میں، آپ انار کا چھلکا لے لیں اور 4 بڑی الائچی لے لیں، تقریباً 10 گرام انار کا چھلکا، اس کا قہوہ بنا کے جب وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے 3 کپ پانی میں پکائیں، جب 1 کپ رہ جائے تو آپ وہ تھوڑا 2-3 دفعہ چوتھا حصہ کپ کا آپ بچی کو پلا دیں۔ اس سے عارضی طور پہ افاقہ ہو جائے گا۔ علاج کے طور پہ قابل حکیم کے پاس آپ علاج کروائیں بچی کا، دیکھ لیں کوئی مسند حکیم ہو اور قابل ہو۔ قبض کی صورت میں ایسے کیا جاتا ہے کہ کسٹریل لے لیتے ہیں، اگر صحیح نکلا ہوا۔ بازاری کسٹریل چونکہ بیکار ہے، ہم نے اس کے لیے سپیلر لگایا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ، جو نیٹ کسٹریل نکالتا ہے، اور روغن بادام نکالتے ہیں۔ اس میں پانی کی آمیزش نہیں ہوتی، پانی لگا کے نہیں نکالنا پڑتا، وہ نیٹ ہوتا ہے اور کم ٹمپریچر پہ نکالتے ہیں تاکہ اس کی افادیت ضائع نہ ہو۔ تو کسٹریل 2.5 چمچ تک آپ نے دینے 6 سال سے 12 سال کی ایج تک۔ 6 سال میں آپ 1.5 چمچ دے سکتے ہیں، اوپر جاتے جاتے 2.5 چمچ تک چلی جائے گی، اس سے قبض سے باراوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ روغن بادام بھی 1 چمچ دے سکتے ہیں۔ کچھ بچے کسٹریل نہیں یوز کرتے، روغن بادام رات کو دودھ میں دے دیں تو اس سے بہترین قبض میں افاقہ ہو جاتا ہے اور بچوں کی صحت ہو جاتی ہے۔ علاج کے طور پہ بہت ضروری ہے، اگر آپ نے یہاں علاج نہیں کیا تو بچی نے جو ہے اس سے آگے کالج اور سکول میں جانا، کالج میں جانا، یونیورسٹی میں جانا، تعلیم مکمل کرنی، پھر شادی، پھر آگے جو بچوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ چلتے چلتے آپ سے ڈسکس کرتے جائیں گے۔ غذا میں چونکہ بہت ضروری ہے، آپ گوشت، چاول، انڈا، کریلے، بینگن، میتھی، پالک، مسر کی دال، مسر، کڑی پکوڑا، بوتل چائے، برگر، شاورما ان کا بند کر دیں، اور کھانے میں کدو، ٹنڈے، توریاں، گھیا کدو، حلوہ کدو، گھیا توری، شلجم، گاجر دیں۔ اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں انہی بچیوں میں موٹاپا بھی ہو جاتا ہے، وہ میں 6 سال سے لے کے 12 سال کی ایج تک جو بچیاں موٹی ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔